بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ایک مسلمان کے لیے 3 بنیادی عقائد کو تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اس ذات کے ساتھ انسان کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر رسالت اور تیسرے نمبر پر آخرت. رسالت کا مطلب نبوت، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. تو ان انبیاء کے ساتھ انسانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ریلیشن ان کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ہے آخرت، کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنی اس زندگی کا اسے حساب دینا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ضروری؟ تو اللہ رب العزت کا تعارف ہم جانیں اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں کیا ہے. انسان اس دنیا میں اس کی میجر ضرورت اور سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز اس کے لیے ہو تو اسلامی نقطۂ نظر سے، انسانی نقطۂ نظر سے وہ کیا ہونی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ربانی رشد و ہدایت ہے. کیا مطلب ربانی رشد و ہدایت کا؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں عقل زیادہ دی. اللہ نے انسان کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں سمجھ، شعور اور فہم زیادہ دی، مگر ان لمیٹڈ نہیں ہے، وہ لمیٹڈ ہے. اس کی ایک حد ہے کہ ایک حد تک اسے عقل کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد عقل کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اب انسان کو اپنے دنیاوی مسائل اور اپنے اخروی مسائل، انسان کے سامنے 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک اس کے دنیا کے مسائل اور دوسرے ہیں اس کی آخرت کے مسائل. کیوں 2 مسائل؟ دیکھو، ایک ہے حضرت انسان، ہیومن بینگ جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کے علاوہ ادر مخلوق، اللہ کی دوسری مخلوق، جیسے پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں. یعنی جو گھاس پھوس کھاتے ہیں ان کو چرندے کہتے ہیں. جو شکار کر کر کھانے والے جیسے لائن ہے، ٹائیگر ہے، ان چیزوں کو درندے کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، جس کی تفصیلات ابھی آگے ہم پڑھیں گے. مگر دونوں کے مقصد الگ الگ ہیں. انسان کو کس مقصد سے پیدا کیا؟ انسان کو اس مقصد سے پیدا کیا کہ اسے دوسروں کے مقابلے میں عقل زیادہ دی، اسے دوسروں کے مقابلے میں علم زیادہ دیا، اسے دوسروں کے مقابلے میں نعمتیں زیادہ دی. دوسری مخلوق کو اتنی نعمتیں نہیں جتنی انسان کو نعمت ہے. جیسے مچھلی ہے، وہ پانی میں رہتی ہے، تو اس کی پوری کل کائنات کیا ہے؟ پانی. اس کو آکسیجن چاہیے اور پانی چاہیے، اس کے علاوہ اور دوسرا کچھ نہیں. دنیا میں درخت کیا ہے، دنیا میں انسان کیا ہے اور کیا ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں.
اس کو پانی سے باہر لاؤ تو اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی پوری کل کائنات وہی ہے. ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہے، اس کی کل کائنات کیا ہے؟ درخت ہے اور ہوا میں اڑنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانہ، کہ اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تمہیں ایسے ہی روزی اور رزق دے جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے. کہا پرندے کو کیسے رزق دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تغدو خماسا، کہ جب صبح میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وَتَرُوحُ بِطَانًا، مگر جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں کی طرف اور اپنے رہنے کی جگہ کی طرف آتے ہیں تو تَرُوحُ بِطَانًا، تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اللہ ان کو روزی دے دیتا ہے، ان کو نوکری کی ضرورت نہیں، انہیں کمانے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شکار کرنے والا شکار کرتا ہے، اللہ اسے شکار کرا دیتا ہے. اسی لیے واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے بڑی زبردست بادشاہت عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری ساری مخلوق کو دعوت کروں. اللہ نے کہا بھائی ہماری ساری مخلوق کو کھلانا یہ ہمارے ہی بس کا ہے، آپ کے بس کا نہیں ہے. کہا نہیں میں سب کو کھلاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کھانا بنایا، ڈھیر سارا کھانا بنایا، طرح طرح کی چیزیں تیار کی. ایک ویل مچھلی آئی اور وہ جتنا بنایا تھا سب کھا کے چلی گئی. تو کہا کہ ایسی ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہیں جو روزانہ اس سے زیادہ کھاتی ہے. وہ مچھلی اخیر میں شکایت کرنے لگی سلیمان تم نے آج ہمارا نقصان کر دیا اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا. اللہ روز ہم کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، آپ نے تو پیٹ بھر کر کھلایا بھی نہیں ہم کو. تو اللہ رب العزت ہر چیز کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ اپنی مخلوق کو سب کو رزق کیسے پہنچاتا ہے تو بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ تمہارے سامنے ایک چٹان ہے، بڑی سی چٹان تھی، پتھر تھا، کہا مارو اس کو. سلیمان علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. جب وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بیچوں بیچ کوئی آنے جانے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اور اس کے منہ میں ہرا پتا تھا. اس کے منہ میں کیا تھا؟ ہرا پتا تھا. کہا اللہ اس تک ہرا پتا آپ نے کیسے پہنچایا؟ کہا ہم نے اسی لیے تو کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کی روزی کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمے نہ لی ہو. کہا ہم ہر ایک کو رزق پہنچا دیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے انسان تو بھوکے مر جاتے ہیں، کھانا نہیں ملتا ہے انہیں، ایسا کیوں؟ ان کو کیوں اللہ نہیں کھلاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس کو کہا اللہ نے تمہیں محنت اور جد و جہد کرنا ہے، اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنا بدن استعمال کرنا ہے اور اپنے سے کما کر کھانا ہے. اگر انسان اس کی محنت اور کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بھوکا رہ جاتا ہے. ابھی آگے آ رہی تفصیل کہ دنیا میں کتنے انسان روزانہ بھوکے سوتے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں جن کو پانی نہیں ملتا ہے. بہرحال تو ربانی رشد و ہدایت کی کیوں ضرورت؟ اللہ رب العزت کی ہدایت کی مجھے، آپ کو اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو کیوں ضرورت؟ کہا اس لیے ضرورت کہ کون سے وقت کون سا کام کس طرح سے کس انداز میں کرنا، یہ پرفیکشن مکمل طور پر اس کا ادراک اور اس کی سمجھ انسان کو نہیں ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے کیا کیا
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بھی سکھایا کہ بھائی جمعہ ٹو جمعہ ناخن کاٹنے کے، بال بڑے ہو جائے تو اسے کاٹنا، غسل کرنا، وضو کرنا، ہر چیز انہوں نے سکھائی. حالانکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اچھا نظام بنایا کہ وضو کرنے کا سسٹم دیا ہم کو. تو ایک مسلمان ایک غیر مسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو وہ پوچھتا ہے اس کو کہ تمہارا صاف ستھرے رہنے کا سسٹم یعنی نہانے کا سسٹم کیا ہے؟ تو وہ بولتا ہے روزانہ صبح میں نہاتا ہوں. کیا بولتا ہے وہ؟ روزانہ صبح میں. تو یہ مسلمان کیا بولتا ہے؟ ہم تو جمعہ 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 یعنی جمعہ سے جمعہ نہاتے، لیکن اتنی اسپیڈ میں بول رہا ہے جیسے ایسا لگے کہ ہر گھنٹے میں نہاتا ہو. یہ کیا بولتا ہے؟ ہم تو جمعہ 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 نہاتے بولے ہم. تو اگر اللہ رب العزت انسان کو ہاتھ منہ دھونے کا پابند نہ کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کیا مسلمان کے علاوہ جو نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے گا جو دن میں 5 مرتبہ منہ دھوتا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا. صرف مسلمان ہی ملے گا آپ کو. تو اللہ کو معلوم کہ حضرت انسان بڑا عیدی ہے، اس کو وضو کرنے کا نہیں بولو تو ہفتوں تک وضو بھی نہیں کرے گا. یہ اس کو کلی کرنے کا نہیں بولو تو یہ ہفتوں تک کلی بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے کہا النظافۃ شطر الایمان، بعض روایت میں الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. یہ دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریل پیل ہے یہ مسلمانوں نے شروع کی. مسلمانوں سے پہلے یورپ کا حال کیا تھا معلوم؟ یورپ کے بارے میں آتا ہے، میں نے ان کی تاریخ میں پڑھا کہ وہ جب رات میں سوتے تھے تو تکیہ پاؤں کے نیچے رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے؟ پاؤں کے نیچے. تو کسی عقل مند آدمی نے جا کر پوچھا ان کو کہ بھائی ساری دنیا یہاں تکیہ رکھتی ہے اور تو یہاں تکیہ رکھ کے کاہے کو سوتے تم؟ خیریت تو ہے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ وہ سب بیوقوف ہے. بولے کیوں؟ بولے پورا دن کام تو یہ کرتا ہے، آرام اس کو دینے گا، اس کو کیا آرام کی ضرورت ہے؟ کیا بولتے تھے وہ؟ آرام کس کو دینے کی ضرورت ہے؟ پورا دن چلتا پھرتا کون ہے؟ پاؤں چلتے ہیں، تو آرام اس کو دینا چاہیے، اس لیے ہم یہاں تک کیا رکھتے ہیں. تو انسان کو اگر رشد ہدایت نہ ہو اللہ کی طرف سے تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں سے کلک نہ ہو تو یہ بھی نہیں چلتا ہے، یہاں سے کلک ہونے کے بعد چلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے دکھتا ہے آپ کو؟ نہیں. دیکھنے والا کون ہے؟ دماغ ہے. آپ کو گرم اور ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے تو ہاتھ کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں. کون محسوس کرتا ہے؟ انسان کا دماغ محسوس کرتا ہے. اس لیے انسان اگر بے ہوش پڑا ہوا ہو، کوئی ہوش نہ ہو، اس کو آپ گرم چیز لگاؤ ٹھنڈی چیز لگاؤ، اس کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو کیوں؟ تو آج کی سائنس نے اس کا اندازہ لگایا کہ جیسے یہ لائٹ ہے، لائٹ میں آپ بٹن دباؤ تو کرنٹ آتا ہے اور لائٹ کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے. آپ بٹن بند کرو تو کرنٹ کا سپلائی بند ہوتا ہے تو لائٹ کیا ہو جاتی ہے؟ آف ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. جیسے یہ کرنٹ ہے ایسے ہی انسان کے بدن میں بھی پورا سسٹم بنایا ہے اللہ رب العزت نے نیورون کا. اس کو الیکٹرون بولتے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیورون بولتے ہیں. تو کہا وہ نیورون کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم پورا انسان کے بدن میں چلتا رہتا ہے اور وہی اسی کے ذریعے سے انسان کا دماغ چیزوں کو محسوس کرتا ہے. دنیا میں سب سے تیز چلنے والی چیز کیا ہے؟ آپ بولیں گے روشنی، لائٹ. نہیں، دنیا میں سب سے تیز چلنے والی چیز انسان کا دماغ ہے. انسان کا دماغ اتنا تیز چلتا ہے کہ اب تک کے سائنس اس کی تیزی کا اندازہ نہیں لگا سکی کہ یہ کتنا تیز چلتا ہے. اب تک کے سائنس کو اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا تیز چلتا ہے.
اتنا تیز انسان کا دماغ کام کرتا ہے. کہتے ہیں نا, ابھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا میں نے, تو چونکہ آپ کو بھی کرکٹ سے دلچسپی ہے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. دنیا کا ایک بہت فاسٹ بالر گزرا ہے, شعیب اختر, پہچانتے ہیں نا؟ تو وہ بہت فاسٹ گیند ڈالتا تھا. یعنی اس آرٹیکل لکھنے والے نے بڑے اچھے انداز میں انسان کے دماغ کو سمجھایا کہ انسان کا دماغ کتنا فاسٹ کام کرتا ہے. کہا کہ جہاں سے وہ گیند پھینکتا ہے, یہ اس کے ہاتھ سے جو گیند نکلتی ہے, وہاں سے لے کر بلے کے پاس, یعنی بیٹسمین جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں پر گیند جو آتی ہے, اس کا فاصلہ تقریباً 18 سے 20 میٹر کا ہوتا ہے. برابر؟ جب وہ ٹپا کھاتی ہے تو ٹپا کھانے کے بعد 1 سیکنڈ کے 700ویں حصے میں گیند بیٹسمین کے پاس پہنچتی ہے. 1 سیکنڈ کے 700, یعنی 1 سیکنڈ کو 700 حصے میں بناؤ, اس میں جو اتنی دیر میں وہ ٹپا کھانے کے بعد, وہ ٹپا کھا کر بلے باز کے پاس آتی ہے, اس کے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا 700واں حصہ. اتنے وقت میں بلے باز یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ گیند باؤنس ہوگی, یہ گیند آف میں ہوگی, یہ گیند سیدھی ہوگی, یہ یارکر ہوگی, یہ لیگ سائیڈ ہوگی, یہ فل ٹاس ہوگی, کیا ہوگی, وہ اندازہ لگا لیتا ہے. اتنی دیر میں وہ گیند کو دیکھنے کے بعد انسان کا دماغ اتنی دیر میں اس گیند کی تصویر لیتا ہے. تصویر لینے کے بعد دماغ کو بھیجتا ہے آنکھوں سے, اور پھر دماغ اس کو بولتا ہے کہ یہ گیند ایسی ہو سکتی ہے. تو پھر دماغ سگنل دیتا ہے ہاتھ کو, پیر کو, بدن کے دوسرے حصے کو کہ باؤنس ہونے والی ہے. تو یہ جو سارا سسٹم بدن میں کام کرتا ہے, کہا اس میں کروڑوں سیلز کام کرتے ہیں. کتنے کروڑ؟ کہا اتنی دیر میں وہ فوٹو بھی جاتی ہے, وہ فوٹو الٹی ہوتی ہے, وہ سیدھی ہو جاتی ہے, سیدھی ہونے کے بعد اس کو ویریفیکیشن کرتا ہے کہ میں اگر باؤنس ہوئی تو جتنا جھکوں گا اتنا ہی جھکنے سے کام چل جائے گا, کہیں میں گر تو نہیں جاؤں, کہیں اسٹمپ پر تو نہ گر جاؤں, کہیں اور کچھ تو نہ ہو جاوے. یہ ساری چیزیں کرنے میں کروڑوں سیلز کام کرتے ہیں, تب جا کر انسان, تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ انسان کا دماغ کتنا تیز کام کرتا ہوگا. کہا گوگل انجن فیل ہے, چیٹ جی پی ٹی کا باپ دادا بھی فیل ہے, لائٹ کی اسپیڈ سب فیل ہے اس کے سامنے. اتنی اسپیڈ میں وہ کام کرتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے, یہ صلاحیت اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے دی تاکہ انسان کھائے پیے, ٹوائلٹ کا چکر لگائے اور دنیا سے چلا جائے. ارے بھائی اتنی زبردست قابلیت انسان کو دی. انسان کی یہ جو میموری ہے نا انسان کی, یہ اتنا حصہ ہوتا ہے, یعنی آدھا انچ. یہ جتنی بھی چیزیں انسان زندگی میں دیکھتا ہے, کسی کی فوٹو بناتا ہے, کسی کی ویڈیو بناتا ہے, تو یہ ساری چیزیں انسان کی میموری میں سیو ہوتی, وہ آدھے انچ کی ہوتی. اس کے اندر میں کتنا ہوتا ہے؟ تو سائنس نے پہلے کہا کہ 10 لاکھ ٹی بی اس کے اندر میں جاتا ہے. اس کے بعد کہا 25 لاکھ ٹی بی اس کی کیپیسٹی ہے. اس کے بعد کہا کہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 50 لاکھ ٹی بی ہے. اور اب سائنس کہتی ہے کہ اس کی کیپیسٹی کا کوئی اندازہ نہیں. 300 سال کی ویڈیو وائس کے ساتھ ریکارڈ کر کر ڈال دیا جاوے انسان کے دماغ میں, تب بھی جگہ خالی رہ جاتی, تب بھی جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ خالی رہ جاتی. تو اتنا حیرت انگیز انسان اللہ نے کیوں بنائے؟ اسی لیے بنایا تاکہ موج مستی کر کے دنیا سے چلا جائے. بہت ساری مخلوق تھی اللہ کی موج مستی کرنے والی, تو اس لیے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ دماغی صلاحیت دی, اس کو علمی صلاحیت دی, اس کو ایسی حیرت انگیز نعمتوں سے نوازا کہ انسان اگر اپنے بدن پر غور کرے تو قرآن کو خود کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہا اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو, کہا اپنی ذات میں غور کر لو کہ آپ کیا ہو, اللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اپنے اندر غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے. اس لیے
کہ ہدایت کے بغیر فانی دنیا اور باقی آخرت دونوں میں کامیابی نہیں مل سکتی. اس دنیا میں بھی کامیابی نہیں مل سکتی اور اس دنیا میں بھی کامیابی نہیں مل سکتی. لہذا ربانی ہدایت روٹی، کپڑا، مکان، مال، جان سے بھی زیادہ قیمتی اور ضروری ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوئی انسان کو؟ رشد و ہدایت کی. اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی، گارا اور پانی کے اس کے گارے سے بنایا. بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ نے پھونک دیا تو وہ انسان کی طرح زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا. آدم پیدا ہوئے تو اللہ نے ایسا نہیں کہا یار آدم بہت بھوک لگی ہوگی نا تم کو، آدم کے لیے بریانی بناؤ. نہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ علم سکھایا. علم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کے نام. اب آپ دیکھیں گے دنیا میں نام انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. نام دنیا میں انسان کی سب سے بڑی، اب آپ کہیں کہ ایسے کیسے نام سب سے بڑی ضرورت؟ گھر پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے؟ اس کا نام کیا رکھیں گے. آدمی کو دکان کھولنا ہے تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نام، کہ دکان کا نام کیا رکھیں. آدمی کو فیکٹری بنانا ہو تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نام، کہ فیکٹری کا نام کیا رکھیں گے. انسان نے کوئی نئی چیز بنائی تو سب سے پہلے کیا سوچتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھوں گا. یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت، لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا تو اس لیے انسان کو اس کی قدر نہیں. اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے کہ بھئی اس کو اے سی کہتے ہیں، اس کو پنکھا کہتے ہیں، اس کو لائٹ کہتے ہیں، اس کو پائپ کہتے ہیں، اس کو پلاسٹر آف پیرس کہتے ہیں، اس کو لکڑی کہتے ہیں، اس کو اسٹیج کہتے ہیں، اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کو ٹوپی کہتے ہیں، اس کو کرتا کہتے ہیں. ہر چیز کے نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا کس کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، کہا کہ یہ کچھ چیزیں رکھ دی، کہا کہ اس کے نام بتاؤ تو ذرا. تو انہوں نے دیکھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا فرشتوں نے وہ چیزیں، تو کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کا کوئی علم. قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک، تیری پاک ذات ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ نے جتنا سکھایا اتنا ہی معلوم، اس کے نام آپ نے ہم کو نہیں بتائے اس لیے ہم کو معلوم نہیں. اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انبئہم باسمائہم، کہ آدم ذرا بتاؤ تو اس کو کیا بولتے، اس کو کیا بولتے. آدم علیہ السلام نے پھٹ 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 نام بولنا کیا کر دیا، شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو میرے آدم کو سجدہ کرو. چلو آدم پاس ہو گئے اور تم کیا ہو گئے، اس امتحان کے اندر میں پاس نہیں ہو سکے. تو سب سے پہلے علم اللہ نے عطا کی. کیوں؟ کہ علم ہے تو انسان ہے، علم نہیں تو انسان رہ کر بھی انسان نہیں. تو جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو ہدایت ملنے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا قصہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کو لکھا. رستم اور سہراب یہ دو ایران کے اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پہلوان مانے جاتے تھے. سہراب کے بارے میں آتا ہے اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا طاقت سے. 10 لوگ کیا کرتے تھے، اس چمڑے کو کھینچتے تھے. کتنے لوگ؟ 10 لوگ. وہ چمڑا ٹوٹ جاتا تھا مگر وہ جگہ سے ہلتا نہیں تھا. اس کے پاؤں کے نیچے جگہ ہل نہیں سکتا تھا، اتنا طاقتور تھا. رستم کی بہت سارے واقعات بہیں گے. تو یہ بادشاہ بھی تھا رستم ساتھ ساتھ میں. تو حضرات صحابہ جب وہاں پر پہنچے تو اس نے دیکھنے کے لیے بھیجا ذرا دیکھ کر آؤ. تو
یہ کون لوگ آئے؟ تو وہ جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا وہ 1.5 شانہ تھا. وہ کیا بولتا ہے؟ ان کے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے، ان کے تو کھانے کے بھی ٹھکانے نہیں، کچھ آتا بھوکے بھوکے لگتے ہیں یہ تو رستم کیا سمجھا کہ شاید ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، شاید ان کو پینا نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے یہاں پر لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے آئے. تو رستم نے پیغام بھیجا کہ بھئی آپ کو کھانا چاہیے کھانا دے دیں گے ہم، کپڑے چاہیے کپڑے دے دیں گے ہم، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنا ایک آدمی ہمارے پاس بھیجو، ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ذہین اور فطین تھے، بڑے بہادر. خالد بن ولید کے بعد سیکنڈ نمبر کے اگر اسلام کے سب سے کامیاب جنرل کوئی تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک دیہاتی صحابی کو بھیج دیا جن کا نام تھا حضرت ربعی بن عامر. تو حضرت ربعی بن عامر وہاں آئے اور وہ تو جاہو جلال کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، قالین لگا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی. یہ دیہاتی آدمی ان کو ان کو قالین سے بھی مطلب نہیں، ان کو تخت سے بھی مطلب نہیں. یہ تو ایسی اپنی تلوار کا سہارا لیتے لیتے اسی قالین کے اندر میں سوراخ کرتے کرتے کیا ہو گئے وہاں پہنچ گئے. تو اس کو آیا غصہ، کہا کہ یہ عجیب آدمی کو بھیج دیا. لیکن حضرت ربعی بن عامر بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کو دیکھ کر اس کے اوپر رعب طاری ہو گیا. اس نے ان کو اپنے بازو میں بٹھا لیا کرسی پر اور کہا کہ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تو اتنا عجیب جملہ کہا، دیہاتی آدمی تھے لیکن اتنا پیارا جملہ کہا کہ وہ جملہ سنہرا جملہ، اس کو گولڈن ورڈ کہہ سکتے ہیں. کیا کہا؟ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار. کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے. کہا کہ جو انسان اس دنیا میں ہے، انسان کو معبود بنا بیٹھا ہے کہ ایک عابد ہے اور دوسرا معبود ہے. جیسے بادشاہ ہوتے تھے تو بادشاہ معبود جیسے ہوتے تھے. تو کہا کہ ہم ان کو ان کی عبادت سے نکال کر اپنے حقیقی رب کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے مذاہب کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عدل کے سائے کی طرف لانے کے لیے آئے. ایسا کر کے بہترین تقریر کی، سب پر سناٹا چھا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک خط دیا تھا، وہ پکڑا دیا. اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بس اتنا ہی لکھا تھا جتنا آپ کے سامنے ہے. میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسے ہی پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو. کیا جملہ لکھ کر بھیجا انہوں نے. ان کو معلوم تھا کہ یہ پہلوان ہے، پہلوان کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی باڈی بنانے میں اس میں اتنا خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ اس کا دماغ چلتا نہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم تھا کہ اس کو فلسفہ سمجھانے بیٹھوں گا، اس کو لمبا سمجھانے بیٹھوں گا تو اس کو کچھ سمجھنے ومجھنے والا ہے نہیں. پہلوان آدھی کھوپڑی کا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ نے سیدھا سیدھا لکھ دیا، اس لیے کہ وہ لوگ شراب کے بہت عادی تھے. تو آپ نے کہا میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسے ہی پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو. یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم موت سے ڈرتے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو یہ سمجھایا کہ ہمارے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ہمارا مقصد اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی تابعداری کرنا، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت سے دور ہیں انہیں اللہ کی ہدایت سے روشناس کرانا، انہیں اللہ کی ہدایت کے پاس لے آنا اور راستہ بتا دینا، یہ ہمارا کام ہے. اب سوال پیدا ہو، چلو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ ہدایت، تو آپ کے پاس ہدایت ہے، تھرمامیٹر ہے، کیا آپ اندازہ لگائے اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے
اور میں ہدایت یافتہ ہوں. تو فرماتے ہیں مادیت میٹرلزم کے مقابلے میں روحانیت اسپریچولیٹی مقدم ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ جب آپ کو یہ لگے کہ دنیا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اور آخرت میرے لیے مقدم ہے، میرے لیے دنیا کی خواہشات، دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کی ساری چیزیں یہ دوسرے نمبر پر، اور پہلے نمبر پر میری پرائورٹی جو ہے، فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. تو سمجھ جانے گا کہ آپ ہدایت ربانی سے سرفراز ہیں، یعنی آپ کو ہدایت مل گئی. اب سوال پیدا ہو کہ یہ روحانیت اور میٹرلزم اس کو ہم کیسے سمجھے؟ اس کو چند مثالوں سے. تہجد اور فجر میں اٹھنا نیند سے زیادہ محبوب ہو جائے آپ کو. آپ صبح میں 5:05 پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 6:23 پر فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. لہذا مجھے اس پیریڈ میں کسی بھی صورت میں اٹھ کر نماز پڑھنی. اگر آپ کی مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت سے سرفراز ہیں. اور اگر آپ کو اس وقت نیند زیادہ پسند ہے، کوئی اٹھا ہے کہ بھائی اٹھنا، چلنا نماز پڑھنا، جا تو تیرا کام کرنا، میرے کو سونے دے چل، تو سمجھ جانے گا کہ ابھی ہدایت ربانی سے آپ محروم ہیں، آپ کو ہدایت نہیں ملی. اگرچہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے بھاری دنیا میں کوئی ہے نہیں. دوسری مثال آپ پر فٹ ہوتی ہے. موبائل میں وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں وقت صرف کرنا آپ کو پسند آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہدایت مل گئی ہے. اور اگر آپ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم ہے، گیم کھیلتے رہتے ہیں آپ، لوڈو، کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا اس لیے، تو آپ گیم کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر آن لائن کھیل رہے ہیں، آف لائن کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، جو بھی کھیل رہے ہیں، آپ اپنا وقت اس کے اوپر لگا رہے ہیں، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، سنیپ چیٹ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں. اور آپ کو کوئی پوچھے کہ برادر مکرم، مائی ڈیئر برادر، آپ نے آج کتنا قرآن پڑھا؟ تو آپ بولے آئی ایم ویری بزی، آئی ہیو ناٹ ٹائم. ٹائم کہاں ہے؟ صبح میں کالج جانے کا، پھر کالج سے آئے تو کھانا، پھر نماز، پھر کالج، پھر کھانا. اتنے ٹائم میں 1-1.5 گھنٹہ موبائل، 2 گھنٹہ استعمال کرے گا، وہاں ٹائم مل گیا. اور قرآن پڑھنے کا بولا تو بولے نہیں، ٹائم نہیں میرے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہدایت سے آپ دور ہیں. انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ یہ اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، اس حساب سے انسان کو زندگی گزارنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کچھ تھرمامیٹر خود بھوکے رہ کر ضرورت مند کو کھلانا آپ کو پسند آ جائے. وَيُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے زیادہ بڑا سچا پکا کوئی مومن ہو سکتا نہیں. قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا ہے لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں بزنس اور تجارت یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. کیا مطلب؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے آج سے 200-250 سال پہلے بہت بڑی ہستی گزری ہے، بہت بڑے محدث تھے دہلی کے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھے؟ بیٹے تھے. ہمیں کرکٹروں کے، فلم اسٹاروں کے نام معلوم، مگر ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے انبیاء اور صحابہ کے نام نہیں معلوم ہے. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ سوچنے جیسی مسلمانی ہے. تو وہ مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پر آپ ایسے ٹھہر گئے تو لوگوں نے پوچھا
طواف کرتے کرتے کعبۃ اللہ کا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو کہا ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے تھے جو کعبۃ اللہ سے چمٹ کر رو رہا تھا. کعبۃ اللہ اللہ کے گھر کا دروازہ اور اس کے غلاف پکڑ کر خوب رو رہا تھا. آپ نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئے ایسا کرتے کرتے. پھر مارکیٹ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے, ایک ادھر سے سودا مانگتا ہے, دوسرا ادھر سے سودا, سب کو دے رہا ہے. آپ کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے اس کو دیکھتے رہے بہت دیر تک. سبحان اللہ یہ بول کر آپ نکل گئے. تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو تعجب ہوا. جب آپ پہنچے اپنے ٹھکانے پر, اپنے کمرے پر, تو پوچھا کہ حضرت یہ دو جگہ آپ ٹھہرے اور آپ نے تعجب کیا, ہمیں تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں, کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ مجھے عجیب تعجب ہوا دو لوگوں کے اوپر. کہا کیسے؟ کہا اللہ رب العزت کبھی کبھی مجھ پر لوگوں کے دل کی کیفیت ظاہر کر دیتے ہیں, یعنی اس کا دل کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے تو وہ مجھے نظر آ جاتا ہے. کہا میں نے دیکھا کہ جو آدمی کعبۃ اللہ سے چمٹا ہوا تھا اور اس سے چمٹ کر رو کر دعا کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر سے چمٹ کر مانگ رہا ہے مگر اس کا دل وہاں نہیں ہے, اس کا دل تو کہیں اور گھوم رہا ہے. اور کہا دوسرے آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ مارکیٹ میں ہے, بھیڑ لگائے ہوئے لوگ اور ان کو چیزیں بیچ رہا ہے مگر اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ ایک اللہ کے گھر کے پاس ہو کر بھی دور ہے اور دوسرا مارکیٹ میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر بقاء الارض اسواقها, روئے زمین پر سب سے بدترین اور سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مارکیٹ ہے. کہا وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر بھی دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تعلق انسان کے دل کا ہے کہ اس کا دل اپنے خالق سے کیسے جڑتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرات صحابہ کا بھی مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا. صحابہ زخمی تھے, پانی لے کر ان کے ایک صحابی پہنچے اور کہا پانی پیجئے. تو ایک اور دوسرے ان کے ساتھ ساتھی تھے, ان کی بھی آخری سانس چل رہی تھی, انہوں نے آواز دی تو کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھی کو دو. اس کے پاس گئے تو تیسرے نے آواز دی تو کہا ان کے پاس دو. اب یہ پانی لے کر آدمی ان کے پاس پہنچا تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے, دوسرے کے پاس آئے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے, تیسرے کے پاس آئے وہ بھی اس دنیا سے کیا ہو گئے, بغیر پانی پیے. اس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنا کچھ بھی ہو جائے مگر دوسرے کا فائدہ ان کے پیش نظر, کہ کسی اور کو فائدہ ہو جانا چاہیے. آج کی پوری دنیا مفاد پرست دنیا ہے. آج ہر آدمی یہ سوچتا ہے کسی کا بگڑے کہ کسی کا سدھرے اس سے میرے کو مطلب نہیں, میرا سدھرنا چاہیے, میرے مطلب کی اور میرے نفع کی بات مجھے کہیں سے بھی کیا ہو جانی چاہیے, مل جانی چاہیے. تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی ایمان مضبوط نہیں ہے, ہدایت سے آپ دور ہے. خود کی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کی تکلیف دور کرنا اگر آپ کو پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کی نعمت سے کیا ہے, مالا مال ہے. 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کون سی صدی میں ہیں؟ 21st سینچری میں ہے نا. تو اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں روزانہ تقریباً 200 ملین لوگ بھوکے سوتے ہیں. 200 ملین پیپل ان دی ورلڈ گو ٹو بیڈ ہینگری. کھانا نہیں ملتا ان کو. میں اور آپ تو کھا رہے ہیں نا, کھانے کے بعد بھی نخرے کرتے ہم. لیکن دنیا میں کہا کہ اپنے بیڈ پر جب جاتے ہیں تو اتنے لوگ. تو اب آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھوک. اور آگے بڑھیے, کیا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی ہے, کلین واٹر؟ دنیا میں 771 ملین افراد کو صاف پینے کا پانی بھی روزانہ نہیں ملتا ہے. ایک گھونٹ صاف پینے کا پانی بھی نہیں ملتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جہالت, الٹریسی.
جہالت ہے کیا؟ دنیا میں آج بھی 26% لوگ جہالت کا شکار ہیں. یہ تو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے تو اور بھی زیادہ. جو مسلمان ہے دنیا میں 25%، ان 25% مسلمانوں میں بھی مشکل سے 5-10% ایسے ہوں گے جن کو دین کا علم ہوگا. تو ہم بولیں گے کہ کیا دنیا کے مسائل ہے؟ کیا دنیا میں بد امنی یعنی ٹیررزم دنیا میں ہے، ناانصافی ہے، انجسٹس ہے، بے روزگاری ہے، انمپلائمنٹ ہے، ظلم اور جبر ہے، آپریشن ہے، یہ سب ثانوی درجے کے، آل دیز آر سیکنڈری ایشوز. تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پھر کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہدایت ربانی. دی بگیسٹ ایشو از ڈیوائن گائیڈنس، کہ اللہ کی ہدایت سے کون مالا مال ہے. دنیا کی کل آبادی کتنی ہے آج صبح کا بالکل تازہ جب میں پریزنٹیشن تیار کروا رہا تھا اس وقت کا آنکڑا ہے یہ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 806 کروڑ 17,35,883. یہ اس وقت دنیا میں اتنے لوگ ہیں روئے زمین پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے؟ 806 کروڑ 17,35,883 لوگ دنیا کے اندر ہے. ان میں سے 25% مسلمان ہیں. مسلمان کتنے ہیں؟ تو 25% مسلمان کتنے ہوتے ہیں؟ 201 کروڑ 54,049. یہ مسلمان اس وقت روئے زمین پر ہے ایک اندازے کے مطابق. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا. یعنی اگر ہم دیکھنے جاوے تو یہ 800 میں سے 275%، یعنی 600 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا کے اندر میں وہ ہے جو ہدایت سے محروم ہے. 600 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ہے جن کو ہدایت نہیں ملی، جنہوں نے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لانے کی فکر نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا ہم حل کیسے کریں. ٹھیک ہے 75% میں ہم نہیں ہیں نا، الحمدللہ. کیا بولیں گے ہم؟ الحمدللہ. انسان جب جنت میں داخل ہوگا، بہت مشکل سے جنت میں جائے گا نا، قبر میں زندگی، اس کے بعد حشر میں یعنی سور پھونکنے کے بعد قبر سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قرآن بیان کرتا ہے اپنی قبروں سے اٹھیں گے لوگ، پھر اس کے بعد حساب ہوگا، اس کے بعد میزان ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اور پھر اس کے بعد پلسرات ہوگا، اور پھر پلسرات کے بعد جنت میں انٹر ہوگا. تو بہت کٹھن مرحلے سے گزر کر وہ جنت میں جائے گا. تو جیسے ہی جنت میں جائے گا تو جنت میں اندر میں داخل ہوتے ہی پٹاخے پھوڑنا شروع نہیں کرے گا. جنت میں داخل ہوتے ہی چیخنا، چلانا اور ٹالیاں بجانا نہیں شروع کرے گا. بہت مشکل سے پہنچا ہوگا، پسینے نہیں کیا کیا چھوٹ گیا ہوگا بیچارے کو. تو وہ کیا بولے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جیسے آدمی جب بہت بڑے ٹینشن سے ریلیکس ہوتا ہے بولنا الحمدللہ. تو کہا جیسے ہی جنت میں بولے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے یہاں تک پہنچا لیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر تو ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا. جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا ورڈ جو انسان کی زبان سے وہ نکلے گا کہ بھئی اب پہنچ گئے، غنیمتیں پہنچ گئے. تو فرماتے ہیں کہ اب انسانی مسائل کا حل کیا ہے؟ کہا کہ انسان کے اللہ رب العزت نے انسان کو اعضاء دیے، تو انسان کے اعضاء سے نکلنے والا عمل اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے ہاتھ دیا اس لیے دیا کہ اٹھا پٹک کسی کو بھی آدمی کیا کرے، اس سے تکلیف پہنچائے. کبھی کسی کو گھسا مار دیا، کبھی کسی کو تھپڑ مار دیا، کبھی کسی کو اٹھا کر پتھر مار دیا،
کبھی کسی کو لکڑی مار دیا، کبھی کسی کو کیا مار دیا، کہا نہیں، اللہ رب العزت نے جو کرنے کے لیے دا وہ کرے۔ جب انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں تو اعمال کے درست ہونے کا اثر انسان کی روح پر پڑتا ہے، اس پر پڑتا ہے، اس کے دل پر، اس کی روح پر پڑتا ہے۔ اور روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بچے نے سوال کیا تھا نا اس دن، تو میں نے کہا تھا کہ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ آج تک کے دنیا میں کسی نے روح کو دیکھا نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی حقیقت، انسان یہ بولے کہ جس چیز کو میں نے نہیں دیکھا میں اس کو مانتا نہیں۔ تو آج تک کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، تو پھر ماننا بھی نہیں چاہیے، لیکن مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میں روح ہوتی ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور جس میں روح نہیں ہوتی ہے وہ مردوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ انسان بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے، لیکن آج تک کسی نے عقل دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی کسی نے عقل؟ نہیں دیکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ انسان کی ساری چیزیں یہ کب درست ہوتی ہے؟ جب انسان قرآن اور حدیث کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ منسلک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے دین کے ساتھ انسان کیا ہوتا ہے؟ منسلک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے، کھانے، سونے، تجارت کرنے سے لے کر حکومت کرنے تک کے بارے میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ جب دنیاوی مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو کیا روح کے اور آخرت کے مسائل کو بیان نہیں کیا ہوگا؟ اس کو تو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ان چیزوں کو سیکھنے کا۔ ایک ہفتے میں بڑی مشکل سے 2 دن جمع کیا جا رہا ہے۔ دشمن کو دوست بنانے کا بھی حضور نے طریقہ سکھایا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے نا۔ حضرت خالد بن ولید بھی دشمن تھے نا۔ ایسے تو کتنے لوگ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی دعوت سے ان کو ایسا متاثر کیا کہ جن کی طاقتیں غلط چیزوں میں استعمال ہوتی تھی ان کی طاقتیں اچھی چیزوں میں استعمال ہونے لگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد بن ولید سیف مسلول من سیوف اللہ، کہ خالد یہ اللہ کی سونتی ہوئی تلوار ہے۔ خوف کو امن میں تبدیل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں مبعوث ہوئے، آئے آپ دنیا میں، اس وقت دنیا میں بے چینی تھی، لوٹ کھسوٹ بڑے مسائل تھے، مگر حضور نے کہا تھا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ اس دین کو اگر پورے طور پر دنیا میں نافذ کیا جائے گا تو حضور نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی عورت نکلے گی، اور مقام حجر حضور نے بیان کیا جو یمن سے آگے ہیں، جو آج 1300 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہے، کہا وہ وہاں تک کے جائے گی، اس کے پورے گلے میں سونا ہوگا، مگر کوئی آدمی اس پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں، واللہ خدا پاک کی قسم ہم نے اس وقت کو دیکھا کہ ایک عورت مقام حجر سے نکلی، سونے سے لدی ہوئی تھی، مکہ تک آئی، حج اور عمرہ کیا، واپس گئی، مگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ امن و امان کی جو فضائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے قائم کی ہے، کون کہتا ہے اسلام دہشت گرد ہے؟ وہ عقل کا مارا ہے جو اسلام کو دہشت گرد کہتا ہے۔ دنیا میں یہ جو تھوڑا بہت بھی امن ہے یہ اسلام کی برکت سے۔ امریکہ کے انٹیلیجنس بیورو کے ایک ریٹائر آفیسر نے ریٹائر ہونے کے بعد دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا اور دنیا کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی انگلش میں، کتاب کا نام اس نے رکھا دی ورلڈ وداؤٹ اسلام، اسلام کے بغیر کی دنیا۔ اس میں اس نے لکھا کہ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ کہا یہ جو کچھ امن ہے یہ صرف کس کی برکت سے ہے؟ اسلام کی برکت سے ہے۔ اسلام نام ہے سلامتی کا۔ ناری کو نوری بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو جہنم میں جا سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ کر وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ جاہل کو عالم بنا دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تو حضرت علی کو حضور نے کہا کہ علی باب العلم، کہ میں گھر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے کہا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حضرات صحابہ میں 17 سال کی عمر تھی، صرف کتنے سال کی عمر تھی؟ 17، بہت نوجوان۔ اور حضور کیا کہتے ہیں معلوم؟ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضور فرماتے اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ میرے صحابہ میں سب سے بہترین قرآن کو سمجھنے والے حضرت ابی ہے۔ سب نوجوان تھے، کوئی 17 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 22 سال کا، جیسی تمہاری عمر ہے اسی عمر کا تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں ذرے سے آفتاب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ذرے سے آفتاب بنا دیا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے بھئی کیوں یہاں پر آئے؟ تو کہا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ نہ تو ہم نماز پڑھتے تھے اور نہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو اب یہاں پر آ کر پڑ جانا پڑا۔ تو کھانا کھلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے افضل ترین عبادتوں میں سے عبادت شمار کیا۔ پیاسے کو پانی پلانا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں فرمائی۔ غرضے کے تمام مسائل کو حل کر کے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہدایت ربانی کے ذریعے سے دکھایا۔ ان سب مسائل کو جب اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے تو معرفت رب کو کتنی تفصیل سے بیان کیا ہوگا؟ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کیا تو اللہ رب العزت کے بارے میں کیا نہیں بیان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے۔ شراب یہ کیا ہے؟ ام الخبائث، جماع الاثم، بعض روایتوں میں آتا ہے تمام گناہوں کو جمع کرنے والا، کہ شراب پینے کے بعد آدمی کیا نہیں کرے؟ کچھ بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ شراب پی کے آئے گا، نہ کپڑے کے ٹھکانے، نہ بدن کے ٹھکانے، نہ اپنے آپ کے ٹھکانے، اور مست روڈ پر چلتے ہوئے کیا کہے گا؟ میں ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے گا میں ہندوستان کا چیف منسٹر ہوں، تو لوگ بولیں گے بہت بھاری وزیر اعظم آیا ہے۔ تو اسلام نے اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان مذاق بن جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے اس لیے تجھے نہیں بنایا کہ لوگ تیرے مذاق اڑاوے، بلکہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تو عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے اسلام نے شراب کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا۔ تو شراب ام الخبائث ہے بدن کے لیے، کفر اور شرک یہ ام الامراض ہے انسان کی روح کے لیے، انسان کی روح کے لیے۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے کفر اور شرک سے ہمیں بچایا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ صرف ہم مسلمان ہو جانے کو نجات کا ذریعہ نہ سمجھے، اس لیے کہ مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اور منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حضور نے مزید ارشاد فرمایا ہر چیز سے میل اور کچیل دور کرنے والی، یعنی ہر چیز، کپڑا ہے تو اس سے بھی میل اور کچیل کو دور کیا جاتا ہے کپڑوں سے، صابن کے ذریعے سے۔ لوہے پر اگر زنگ لگ جائے تو آگ کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دل کو صاف کس سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے دل گندگی کا شکار ہوتا ہے، ہم کو نماز میں دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زبردستی نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم زبردستی نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذکر میں سب سے افضل ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی کلمہ دنیا کے سارے مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے،
اور آخرت کی کامیابی کی ماسٹر کی اور شاہ کلید ہے، تو آئیے سب سے پہلے اسی کلمے کو سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے عقل اور علم سے نوازا ہے، لہذا وہ ان کو بن کر کے کسی کی بھی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آئیے اللہ کی حقیقت جاننے سے پہلے انسان کی حقیقت جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پہلے اپنی حیثیت، مقام، رتبے کی تعیین کر لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی پہچان لے کہ بھائی میں کون ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق اور مالک ہے، وہ خود انسان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور انسان عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو اللہ کی معرفت صحیح معنی میں حاصل ہو۔ اللہ کی عبادت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، کبھی مسلمان عقیدہ نہیں سیکھا اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، لیکن اس نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے لگا، تو یہ ایمان تو ہے مگر ٹھوس ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے جب اس کو غلط ماحول ملتا ہے تو پھر وہ کفر اور شرک کا کیا ہو جاتا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے۔ جو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انسان عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو معرفت خداوندی ہو، خدا کی ذات اور صفات کو پہچانتا ہو، سمجھتا ہو۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ عبادت میں کیا آتا ہے؟ پھر اس کو عبادت بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسا نہیں سمجھتا ہے کہ یار نیند آ رہی ہے، یہ مؤذن بھی ہے نا روزانہ 5 بجے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز نیند سے بہتر ہے، اور وہ بولتا ہے کہ بھائی مجھے تو نیند ہی بہتر لگ رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے نا، آپ سنتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ کس کا ہے معلوم؟ حضرت بلال کا ہے۔ کس کا ہے؟ دیکھو اسلام اس کو کہتے ہیں۔ حضرت بلال کالے کلوٹے حبشی غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں روزانہ اٹھنے کا معمول تھا۔ وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب اور فرض تھی، ہم پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ فجر پڑھ لے ہوئے تو بہت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ حضور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اور کبھی سجدے میں جاتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہیں آپ کی جان تو نہیں نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے فجر سے پہلے لیٹ جاتے تھے۔ حضرت بلال آتے تھے، حضور کو اٹھاتے تھے اور پھر جا کر اذان دیتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ انہوں نے آواز دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہے، آپ کو پکڑ کے ایسے ہلا تو سکتے نہیں ہیں، پانی ڈال نہیں سکتے ہیں، ابھی کیا کریں؟ تو حضور کے کان کے پاس آ کر کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور فوراً اٹھ گئے اور حضور نے کہا ماذا قلت یا بلال، اے بلال کیا کہا ابھی تم نے؟ کہا میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہا اجعلها فی اذانک، کہا اس کو فجر کی اذان میں شامل کر دو، اس کو فجر کی اذان میں کیا کر دو؟ شامل کر دو۔ اس دن سے پھر وہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کیا جانے لگا؟ پڑھا جانے لگا۔ تو یہ کس کا جملہ ہے؟ سیدنا حضرت بلال کا جملہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کیا سمجھنا ہے؟ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے۔ آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھنا۔ اگر آپ کو کوئی بولے کہ ادھر دیکھو آنکھ بند کر کے، تو آپ کو دکھے گا؟ نہیں دکھے گا، آپ کو آنکھ کھولنی پڑے گی۔ اللہ نے ناک دیا ہے سونگھنے کے لیے، آپ کو کوئی عطر دے اور کہے کہ ناک زور سے دبا اور سونگھو، تو آپ بولے یار تو عقل مند زیادہ دکھتا ہے۔ کوئی
वॉल्यूम फुल कर देवे, नज़म शुरू कर देवे और आपको कहे कि बिल्कुल ठोस दो, ज़रा भी आवाज़ जानी नहीं चाहिए, और फिर बताओ ये क्या चलता है, तो आप क्या बोलेंगे? तेरा बाप बताएगा। जब कान में आवाज़ नहीं जाएगी तो बताएंगा कैसे? अब हर चीज़ का एक मकसद है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी है आँख, कान, नाक, हर चीज़ का मकसद है। हाथ है, उंगलियां है, अब ये उंगलियां है, इसमें नाखून है ना, अगर ये नाखून ना हो तो आप किसी चीज़ को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। अगर ये नाखून ना हो आपके हाथ के अंदर में तो आप नहीं उठा सकते। किसी भी चीज़ का उठाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने को तो सिर्फ नाखून है। हमारे एक उस्ताद फरमाते हैं कि वो हज में गए, उन्हें किताब में से किस्सा सुनाया था कारी हनीफ साहब ने। तो एक आदमी को देखा हज में कि उसके पास पानी की बोतल है और उस पानी की बोतल में रुई के फाये रखे हुए। अब वो क्या करता है, हर 5-10 सेकंड में उसमें से रुई का फाया निकालता है और मुंह में रखता है, फिर थोड़ी देर के बाद निकाल के फेंकता है, फिर दूसरा लेता है, फिर। तो उसको ताज्जुब हुआ कि ये क्या हरकत करता है। तो उसने पूछा कि आप क्या ये ऐसा क्यों करते हैं? उसने कहा कि असल में मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। मेरे मुंह में क्या नहीं बन रहा है? कोई बीमारी ऐसी है जिससे थूक नहीं बनता है। तो अब अगर मैं ये फाया थोड़ी थोड़ी देर में अपने मुंह में नहीं रखता हूं तो मेरी जबान तलवे पे चिपक जाती है, मैं बोल नहीं सकता हूं। तो इसलिए मुझे अपना मुंह कैसा रखने के लिए, गीला रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में फाया रखना पड़ता है 5 सेकंड में। तो बुजुर्ग कहते हैं कि तब मुझे समझ में आया कि अल्लाह थूक कितनी बड़ी नेमत है, कि अगर ये थूक ना हो, अभी इंसान दूसरा सब काम छोड़ के यही काम करते बैठे कि भाई फाया लाओ भरो और मुंह के अंदर में क्या करते रहो, ठोसते रहो। अब ऑक्सीजन अल्लाह ने आम कर दिया ना, फ्री में ऑक्सीजन। अगर अल्लाह कहता है कि ऐसे ऑक्सीजन नहीं, खरीद के लो, तो इंसान को कोरोना में पता चला कि ऑक्सीजन क्या है। अगर ऐसे ही पूरी जिंदगी इंसान को लेना होता तो एक दिन में इंसान को कम से कम 2000 रुपए का ऑक्सीजन लगता। कितने का? 2000 रुपए का। लेकिन अल्लाह ने उसको फ्री किया। तो जो नेमत जितनी जरूरी है अल्लाह उसको फ्री कर देता है। तो अब जब हर चीज का कोई मकसद है तो जाहिर सी बात है कि जमीन, पानी, आग, हवा, चांद, सूरज, सितारे अगर न हो तो इंसान का जीना महाल और दुश्वार हो जाएगा। अगर जमीन नहीं है इंसान कहाँ रहेगा? हवा में लटकेगा। चलो जमीन बना दिया, अगर सूरज न निकले तो मसले हल नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि सूरज के निकलने से, सूरज की तपिश की वजह से फलों के अंदर में, फ्रूट में, इन सब चीजों के अंदर में रस बनता है। अगर चांद न निकले तो कलर न पैदा हो, खुशबू न पैदा हो, ये सब चांद की वजह से होता है। तो जितनी भी चीजें हैं रोए जमीन के ऊपर, ये सारी चीजें इंसान के लिए मुफीद है। क्या मतलब? कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को बनाए और इन चीजों को ना बनाए तो इंसान के आने का कोई मतलब नहीं। अगर सूरज है और इंसान नहीं है तो सूरज को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें किसकी खिदमत में लगी हुई है? इंसान की खिदमत में लगी हुई है। अब जब ये सारी चीजें इंसान की खिदमत में लगी है तो इंसान के जहन के अंदर में सवाल आना चाहिए। अगर इंसान ना हो तो अशियाए मज़कूरा में से किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो अब सवाल पैदा हो कि ये अजीब उसूल है कि जब किसी को फर्क नहीं पड़ता है, इंसान ही को फर्क पड़ता है इन चीजों के ना होने से, तो अब सवाल पैदा होता है कि इंसान किसके लिए? अगर कोई ये कहे कि इंसान को ऐसे ही पैदा किया तो 2 खराबी लाजिम आती है। बस आखिरी में बात खत्म कर देता हूं। एक खराब ये लाजिम आती है, इंसान का बेमकसद पैदा होना ये ऐब है। यानी हर चीज मकसद से बनी है। आपको पूछा नाक क्यों बनाया? बोले सूंघने के लिए। कान क्यों बनाया? बोले सुनने के लिए।
زبان کیوں بنایا؟ بولے بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے اور بہت کچھ کرنے کے لیے۔ دانت کیوں بنایا؟ چاونے کے لیے۔ ہاتھ کیوں بنایا؟ کام کرنے کے لیے۔ پاؤں کیوں بنایا؟ چلنے کے لیے۔ بولے انسان کیوں بنایا؟ بولے ایسے ہی بنایا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب چھوٹی چھوٹی چیز کسی نہ کسی مقصد سے بنی تو حضرت انسان بھی کسی مقصد سے بنا ہوگا۔ دوسرا، اگر مان لو کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور کوئی مقصد نہیں رکھا تو یہ تو سب سے بڑا عیب ہے کہ بیکار چیز کو اللہ نے کیوں بنایا؟ کیوں؟ بولے ہر چیز مقصد سے بنی ہے، لیکن انسان کیوں بنا ہے؟ تو بولے انسان ایسے بنا ہے ہم نے۔ بولے کیوں؟ کھائے پیے موج کرے مستی کرے چلا جائے۔ تو کہا ان سب چیزوں سے کیا پتا چلا کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے لیے سب کچھ ہے تو انسان بھی کسی کے لیے ہوگا۔ اسلام وہی بتاتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے ہے۔ انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے اس کو اپنے لیے بنایا، اسی لیے وہ ان ساری چیزوں کا کیا بنایا گیا؟ سردار بنایا گیا۔ وہ ساری چیزوں کیا بنایا گیا؟ سردار۔ تو یہ ایک بہت اہم اصول ہے، اس اصول کو آگے ہم اور اچھے انداز میں کیا کریں گے؟ سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کو سمجھیں گے تو ہمارا اور اللہ کا کنیکشن ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر کیسی عظیم ذات ہے، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے انسان بنا کر اس دنیا کے اندر میں کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی افادیت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، بغیر بینیفٹ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کا بینیفٹ کیا ہے؟ قرآن نے اسی کو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے بنائی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، مگر تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ تمہیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں موج کرو، مستی کرو، مزہ کرو اور کیا ہو جاؤ؟ چلے جاؤ۔ اب جب سمجھ میں آیا تو اب اس کے بعد انسان کے لیے اللہ کا سمجھنا اب آسان ہوا کہ ہاں اب میں اپنے خالق کو سمجھوں۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں ہوں اور مجھے کس نے پیدا کیا اور مجھے کہاں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے وہ ایسا کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے؟ مان لو 2 منٹ کے لیے ایسا بول بھی دے، ایک تو اسلام سے گیا اور دوسرا زندہ تو ہونا ہی ہے۔ آپ کے منع کرنے سے آپ زندہ نہیں ہوگے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، زندہ تو ہونا ہی ہے۔ اب آپ کہیں کس نے بولا زندہ؟ ٹھیک ہے ایک بار مر کے دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی زندہ ہونے کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں اسی لیے عطا فرمائی تاکہ انسان اس عظیم مقصد کو سمجھے، اپنے خالق کو سمجھے اور اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ کس کے مطابق زندگی گزارے؟ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔